الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على نبينا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کر شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے. درود کریم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لامحدود مرتبہ احسان عظیم ہے جس نے ہم تمام کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے. اس بات پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم تمام کو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ساری زندگی شریعت مصطفی کے مطابق گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، آج اس عنوان پر گفتگو کی جائے گی. وہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسی عنوان کے تحت دوسرے سپارے کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی
میرے بارے میں، میرے متعلق، فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں خالق کائنات اپنی قربت کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ یاد رکھیے جو آیت کریمہ نازل کب ہوئی تھی، اس آیت کریمہ کے پیچھے ریزن کیا بنا تھا، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں چند صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، سوال کرنے لگے کہ آقا ہمارا رب کدھر ہے، وہ کس کی سنتا ہے، دور والوں کی سنتا ہے یا قریب والوں کی سنتا ہے، وہ کدھر ہے اور کن کی سنتا ہے۔ چند صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، ان کے سوال کے جواب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محبوب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ رب کدھر ہے، وہ کن کی سنتا ہے، فَإِنِّي قریب، محبوب بتا دو میں دور نہیں میں قریب ہوں، جس طرح میں دور والوں کی سنتا ہوں اسی طرح میں قریب والوں کی سنتا ہوں، اور اتنا قریب ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ خود کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک سوال کا، ایک دعا کا۔ وَإِذَا سَأَلَ کہہ کر سوال کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، دعانی کہہ کر دعا کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیا۔ یعنی کیا مراد، لوگوں سوال کرنا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اگر دعا کرنی ہے تو میری بارگاہ میں آؤ۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں مکے جایا کرو، کعبے جایا کرو، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ کعبے میں ہے، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا، لوگوں اگر دعا کرنی ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اگر سوال کرنا ہے پھر در مصطفیٰ میں جایا کرو۔ اب یہاں پر یاد رکھیے محدثین اور اصولی یہاں پر ہی گفتگو کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو سوال ہوتا ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک سوال بمعنی پوچھنا ہوتا ہے اور دوسرا سوال بمعنی مانگنا ہوتا ہے، اور ان دونوں کا قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ اب سوال بمعنی پوچھنا یہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب لوگ آپ سے مینسز کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی مینسز کے متعلق پوچھتے ہیں، یہاں سوال بمعنی پوچھنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، محبوب لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، یہاں بھی سوال بمعنی پوچھنا ہے۔ اسی طرح سوال بمعنی مانگنا بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ربیہ بن اسلمی، ان کی ڈیوٹی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا کے فارغ ہوئے، دریائے رحمت جوش میں تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتے ہو، سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتے ہو۔ حضرت ربیہ بن اسلمی نے عرض کی آقا
اسألک مرافقتک فی الجنہ. ربیہ نے بتا دیا لوگوں نبی سے مانگو تو کیا مانگنا چاہیے. ربیہ بن اسلمی کہنے لگے آقا جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی چاہیے. آقا جنت بھی مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی مانگتا ہوں. ربیہ نے بتا دیا کہ جب بھی نبی سے مانگو تو کیا مانگنا چاہیے کہ جنت تو ان کے توسل سے مل جائے گی مگر اے کاش ہو نصیب رفاقت رسول کی. آقا کریم علیہ السلام نے پھر وظیفہ دیا. کہا ربیہ تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں, اس وظیفے پر عمل کیا کر. اس وظیفے کی بدولت تجھے جنت بھی ملے گی اور جنت میں میری رفاقت بھی ملے گی. پھر آقا نے کہا, آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے, آقا نے کہا ربیہ کثرت کے ساتھ درود پڑھ کے اپنے نفس کی مخالفت کیا کر کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اسے جنت بھی ملتی ہے, جنت مصطفیٰ کی رفاقت بھی ملتی ہے. کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے سے جنت بھی ملتی ہے, مالک جنت بھی ملتا ہے. تو یہاں سوال بمانا مانگنا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ دہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے جھڑکنا نہیں. یہاں بھی سوال بمانا مانگنا ہے. اب ذرا غور کیجئے السائل پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے. استغراق الف لام یہ معنی بتا رہا ہے محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے, مانگنے والا بچہ ہو یا جوان ہو, مانگنے والی عورت ہو یا مرد ہو, بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو, مانگنے والا کافر ہو یا مسلمان ہو, جنات ہو یا انسان ہو, مانگنے والے درندے ہو یا انسان ہو, محبوب تیری بارگاہ میں جو کوئی مانگنے والا آ جائے اسے جھڑکنا نہیں. اتنا عطا کرنا ہے کہ مانگنے سے پہلے غریب ہو, جب دے دے پھر وہ غریب نہ رہے, وقت کا بادشاہ بن جائے. اتنا کچھ عطا کرنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے سب کچھ عطا کر دینا ہے, اسے جھڑکنا نہیں. فَلَا تَنْهَرْ, جھڑکنا نہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے اگر کوئی بندہ اپنے دوست کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اس کا دوسرا دوست کہے یا میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میرا ایک دوست ہے جو بڑا سخی ہے, وہ کسی کی فریاد کو رد نہیں کرتا, اتنا سخی ہے جو بھی اس کے دروازے جاتا ہے تو وہ اس کی جولی بھر دیتا ہے. اب ذرا سمجھنے کی بات ہے, اب وہ بندہ جو مستحق ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے پیسے لینے کے لیے, لیکن آگے جا کر وہ دوست انکار کر دیتا ہے. اب جو انکار کرتا ہے توہین اس کی نہیں, جو لے کر جا رہا ہے توہین اس کی ہے. اس کے دوست نے کہنا ہے کہ تو نے تو بڑے اس کے گیت گائے تھے, اس کی بڑی القابات سے نوازا تھا, اس کی بڑی شان بیان کی تھی, لیکن اس نے تو انکار کر دیا. دینے والے کی توہین نہیں, لے جانے والے کی توہین ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تیری بارگاہ میں جو بھی آ جائے اسے عطا کرنا ہے, اسے جھڑکنا نہیں. مولا کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے محبوب اگر تو نے انکار کر دیا اس میں تیری توہین نہیں, تیرے خدا کی توہین ہوگی. محبوب اس لیے الرحمن علم القرآن یہ تیرا فرمان نہیں تیرے خدا کا فرمان ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہ تیرا فرمان نہیں تیرے خدا کا فرمان ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ تیرا فرمان نہیں تیرے خدا کا فرمان ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ یہ تیرا اعلان نہیں تیرے خدا کا اعلان ہے. اس لیے محبوب تیری بارگاہ میں جو مانگنے آئے اسے تو نہ دے, انکار کرے, اس میں تیری توہین نہیں تیرے خدا کی توہین ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے اتنا عطا کرنا ہے کہ پھر دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت اپنے نبی کی شان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اپنے نبی کو معاذ اللہ خدا کا شریک بنا دیتے ہیں، اتنی شان کو بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنے نبی کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی شان گھٹانے والے نہیں، ہم نبی کی شان بڑھانے والے ہیں۔ اگر نبی خدا کے شریک ہو جائے پھر نبی کی شان بڑھتی نہیں، نبی کی شان کم ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں، ہم نبی کو خدا کا شریک نہیں، ہم اپنے نبی کو خدا کا حبیب کہتے ہیں کہ خالق کائنات ذات خدا ہے اور مالک کائنات ذات مصطفیٰ ہے۔ شریک اور حبیب میں فرق ہوتا ہے کہ جو شریک ہوتا ہے وہ آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، لیکن لوگوں یاد رکھنا جو حبیب ہوتا ہے وہ آدھے کا نہیں، وہ سارے کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، کہ اس خدا نے مجھے شریک نہیں اپنا حبیب بنایا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے، دو بندے اگر مل کر کام کریں، جسے فقہ میں مال مضاربت کہتے ہیں، بے مضاربت کہتے ہیں، ایک بندے کا مال ہو اور دوسرا بندہ اپنے تجربے کے ساتھ محنت کے ساتھ مال کو فروخت کرے، جو نفع ہوگا دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ ایک بندہ مال بنائے، دوسرا بندہ مال بیچنے کی بجائے مال کو توڑ دے، تو جو شریک ہوگا وہ کہے گا بھائی تیرا میرے ساتھ مزاج ملتا نہیں، اس لیے میں تیرے ساتھ کام میں شراکت نہیں کر سکتا، میں تجھے برداشت نہیں کر سکتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں اور تو بیچنے کی بجائے مال توڑ رہا ہے، مال خراب کر رہا ہے، میری تیرے ساتھ بنتی نہیں۔ ثابت یہ ہوا جو شریک ہوتا ہے وہ اپنے کا مالک ہوتا ہے، دوسرے کا مالک نہیں ہوتا۔ اگر مال میں خرابی آ جائے تو دوسرا بندہ اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتا۔ لوگ اب نتیجہ دینے لگا ہوں شریک اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے کہ خالق کائنات ذات خدا، مالک کائنات ذات مصطفیٰ، حبیب کا یہ مقام ہے۔ سورج اپنے جوبن پر تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، آقا کریم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں چاند توڑنا چاہتا ہوں، آواز آتی ہے میرے محبوب تو میرا شریک نہیں، تو میرا حبیب ہے، اس چاند کو چاہے توڑ دے چاہے جوڑ دے، تو میرا شریک نہیں، تو میرا حبیب ہے۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، لوگوں حبیب پورے کا مالک ہوتا ہے۔ خالق کائنات ذات خدا ہے اور مالک کائنات ذات مصطفیٰ ہے۔ فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے جھڑکنا نہیں، اسے عطا کرنا ہے۔ سیر کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہے کہ حضرت عدی بن حاتم طائی کا بیٹا ایک دفعہ مدینے کے بازار میں کھڑا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا اور اپنے والد کی سخاوت کے قصے سنا رہا تھا کہ میرا والد بڑا سخی تھا اور کہنے لگا میرے والد کے محل کے 10 دروازے تھے، اگر کوئی فقیر مانگنے آ جاتا تو میرا باپ اسے عطا کرتا، اگر کوئی فقیر 10 دروازوں پر مانگنے آ جاتا میرا باپ انکار نہ کرتا، اس فقیر کو ہر دروازے سے دیتا، اتنا میرا باپ سخی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ شہر میرے نانے کا ہے اور سخاوت کے قصے کسی اور کے، شہر میرے نانے کا ہے سخاوت کے قصے کسی اور کے۔ حضرت امام حسین عدی بن حاتم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہنے لگے عدی بن حاتم
اس میں تیرے باپ حاتم طائی کی سخاوت کا کمال نہیں بلکہ اس میں تیرے باپ کا نقص ہے۔ عدی بن حاتم کہنے لگا نقص کیسے؟ امام حسین کہنے لگے تیرے باپ کے محل کے 10 دروازے تھے، اگر کوئی فقیر پہلے دروازے پر آتا تیرا باپ دے دیتا، وہ دوسرے دروازے پر جاتا تیرا باپ پھر بھی دے دیتا، وہ تیسرے دروازے پر جاتا تیرا باپ پھر بھی دے دیتا، حتیٰ کہ 10 دروازوں پر جا کر مانگتا تیرا باپ انکار نہ کرتا، ہر دروازے سے دیتا۔ اس میں تیرے باپ کی سخاوت کا کمال نہیں، نقص ہے۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ امام حسین کہنے لگے نقص اس طرح ہے، اگر فقیر کا دامن پہلے دروازے سے بھر جاتا فقیر دوسرے دروازے پر نہ جاتا، اگر دوسرے دروازے سے بھر جاتا وہ تیسرے دروازے پر نہ جاتا، فقیر کا دامن بھرا نہیں، فقیر کی مراد پوری نہیں ہوئی، اس لیے فقیر 10 دروازوں پر جا کر مانگتا رہا۔ اے عدی بن حاتم سن، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ میرے نانا محمد مصطفیٰ ان کا ایک ہی دروازہ تھا، اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا میرا نانا اتنا عطا کرتا کہ پھر مانگنے والے کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مانگنے سے پہلے غریب تھا، جب میرا نانا دے دیتا غربت ختم ہو جاتی، فقیر امیر ہو جاتا۔ اس لیے لوگوں، میرا امام بولتا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے تلوا تیرا۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے عطا کرنا ہے، اسے انکار نہیں کرنا۔ تو فرما دیا اجیب دعوت الداع وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، محبوب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، محبوب بتا دیجئے میں دور نہیں میں قریب ہوں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا احساس دلا دیا۔ قربت کا احساس کیوں دلوایا ہے؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی درندہ ہمارے سامنے آ جائے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، جتنی پریشانی ہو اس درندے کی ڈر کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ درندے کی قربت کا احساس ہے کہ یار ہمارے قریب درندہ ہے، ہم کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ قربت کا احساس اس لیے دلایا کہ لوگوں میں تمہارے قریب ہوں، کیا مراد کہ ہر وقت اپنے ذہن میں اس بات کو نقش کر لو ہمارا خدا ہم سے دور نہیں ہمارے قریب ہے، کہ جس وقت بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیتا ہے ہمارا خدا ہمارے قریب ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے خدا سے شرم کرتے ہوئے خوف خدا کی وجہ سے وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے قربت کا احساس دلایا۔ لوگوں ہر وقت اس بات کو یاد رکھا کرو ہمارا خدا دور نہیں ہمارا خدا قریب ہے، وہ تو کمرے کی بند کوٹھی میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا خدا اتنا قریب ہے۔ تو فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب لوگ سوال کرتے ہیں میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب، محبوب بتا دیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا کوئی دعا کرتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے خیر الدعاء الاستغفار، بہترین دعا استغفار کرنا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَمْوَاتِ وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الاستغفار منہم وصدقۃ منہم، کہ زندوں کا مردوں کے لیے بہترین تحفہ ایک استغفار کرنا ہے
اور ایک صدقہ خیرات کرنا ہے. یعنی یہ استغفار اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اگر مردوں کے لیے کی جائے